حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نہایت تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ آپ کے متعلقین اور فرزند اکثر فاقے سے وقت گزارتے۔ اس کے باوجود خانقاہ فل کے پائے گاہ کا کوئی فرد آزردہ و دلگیر نہ تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر صبر و شکر کی رونق تھی۔ مولانا بدر الدین اسحاق بخاری لنگر خانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لاتے اور مولانا شیخ جمال الدین ہانسوی صحرائی ڈیلے جس کا عموماً لوگ آچار بناتے ہیں لاتے، اور مولانا حسام الدین کابلی پانی لاتے اور لنگر خانے کی دیگیں دھوتے، اور شیخ نظام الدین اولیاء از روح صدق و صفا کھانا تیار کرتے، اور افطار کے وقت شیخ العالم کی مجلس میں درویشوں کے سامنے پیش کرتے۔ ایک دن جب تمام حاضرین مجلس اپنے اپنے مقام پر بیٹھ گئے اور کھانا سامنے رکھا گیا تو حضرت شیخ العالم نے لقمہ اٹھا کر فرمایا، یہ لقمہ میرے ہاتھ میں گرا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر لقمہ کاسے میں رکھ دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شیخ العالم کا یہ کلام سنتے ہی میرا بدن کانپنے لگا۔ فوراً استادہ ہو کر نہایت ادب سے عرض کیا، یا غریب نواز، لکڑیاں اور ڈیلے اور پانی مولانا بدر الدین، مولانا حسام الدین اور شیخ جمال الدین لائے ہیں۔ شبہ کا سبب معلوم نہیں، غریب نواز سب پر حال روشن ہے۔ شیخ العالم نے فرمایا، سالن میں جو نمک ڈالا گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ شیخ نظام الدین نے یہ سنتے ہی سر زمین پر رکھ کر عرض کی، آج خانقاہ میں کچھ موجود نہ تھا، اس لیے دیگ میں نمک قرض لے کر ڈالا گیا۔ شیخ العالم نے ارشاد فرمایا، فقراء فاقے سے مر جائیں تو بہتر ہے، لیکن لذت نفس کی خاطر انہیں کسی سے قرض نہیں لینا چاہیے، کیونکہ قرض اور توکل کے درمیان بعد المشرقین ہے کہ اگر ادا نہ ہوا تو اس کا وبال قیامت تک مقروض کی گردن پر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ کھانا درویشوں کے آگے سے اٹھا کر محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھار دوسرے لوگوں کی طرح ضرورت کے وقت قرض لے لیا کرتا تھا، لیکن اس روز میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی سخت ضرورت میں بھی قرض نہ لوں گا۔ حضرت بابا فرید نے وہ کمبل جس پر تشریف فرما تھے مجھے عنایت فرمایا اور دعا فرمائی، الہ العالمین آئندہ نظام الدین کو کبھی قرض کا محتاج نہ کرنا۔ ایک مدت کے بعد جب شیخ نظام الدین اولیاء خدمت گزاری اور اطاعت شیاری سے مرتبہ کمال کو پہنچے تو بابا فرید نے انہیں خلق خدا کی ہدایت و تکمیل کی اجازت دے کر 659 ہجری کو دہلی روانہ فرمایا۔ دہلی میں شیخ نظام الدین اولیاء نے غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں دو شخص آپ کی خدمت میں حاضر رہتے، ایک شیخ برہان الدین غریب جو دولت آباد دکن میں مدفون ہیں، اور دوسرے شیخ کمال الدین یعقوب جن کا مزار پٹن گجرات میں واقع ہے۔ یہ دونوں بزرگ دوسرے خلفاء سے پہلے خرقہ خلافت پا کر تحصیل کمال اور ریاضت نفس میں مشغول ہوئے۔ غیاث پور میں شروع میں نہایت تنگی سے گزر اوقات ہوئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ 4 روز تک کچھ کھانے کو نہ ہوتا۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر درویش پانی سے روزہ افطار کرتے۔ انہی دنوں ایک صالحہ عورت نے جو حضرت سے توسل رکھتی تھی اور ہمسایہ میں رہتی تھی، سود کاٹ کر گندم خریدی اور کچھ آٹا حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں بطور نذرانہ بھیجا۔ حضرت سلطان المشائخ نے شیخ کمال الدین یعقوب سے فرمایا کہ اس آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکاؤ، شاید کسی آنے والے کا حصہ ہے۔ شیخ کمال الدین پکانے میں مشغول تھے کہ اچانک ایک درویش گدری پوش کسی مقام سے وارد ہوئے اور آتے ہی حضرت سلطان المشائخ سے کہا، جو ہے اسے پیش کر، اس سے دریغ نہ کر۔ حضرت نے فرمایا، آپ چند لمحے استراحت فرمائیں، ابھی کھانا تیار ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ درویش نے کہا، جیسا بھی ہے فوراً لے آؤ۔ یہ سن کر حضرت اٹھے اور دونوں ہاتھ سے پکتی ہوئی دیگ کے کنارے پکڑے اور ان کے سامنے پیش کی۔ درویش نے دیگ اٹھا کر زمین پر دے ماری اور فرمایا، شیخ فرید الدین گنج شکر نے نعمت باطنی شیخ نظام الدین اولیاء کو ارزانی فرمائی اور میں نے ان کی ظاہری محتاجی کی دیگ کو توڑ ڈالا۔ یہ کہا اور سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں آدمی حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور خرقہ خلافت پا کر درجہ عالی اور مقام متعالی پر فائز ہوئے۔ خیر المجالس میں ہے کہ ایک دن مولانا حسام الدین نصرت خانی اور مولانا جمال الدین نصرت خانی اور مولانا شرف الدین کاشانی حضرت شیخ المشائخ کے روبرو بیٹھے تھے۔ شیخ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن کو صائم اور رات کو قائم رہے تو یہ کام نہایت سہل ہے کہ بیوہ عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن مردان طلبگار اس کی بدولت بارگاہ پروردگار میں راہ پاتے ہیں اور مشاہدہ ذات کی دولت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ وہ ان عبادات سے ماورا ہے۔ حاضرین مجلس نے جب یہ کلام سنا تو خیال کیا کہ شیخ کسی خصوصی عبادت کا ذکر فرمائیں گے، لیکن حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں کسی مناسب وقت پر اس کا تذکرہ کروں گا۔ عزیزوں نے کئی ماہ اس انتظار میں گزار دیے۔